السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، اپنی پریشانیوں کا حل یا خواب کی تعبیرات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ صرف وینسڈے کو خواب کی تعبیرات بتائی جاتی ہیں۔ جو آیت، جو تفسیر ہم کنٹینیو مسلسل چل رہے جس صورت میں، وہ سورہ اعراف ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرتے اور ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ برکات کا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، برکت، برکت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض مرتبہ یہ برکت فزیکل، جسمانی بھی ہوتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانا تھوڑا ہے اور کھانا کھانے آنے والے لوگ، کھاتے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کھانا اسی طرح ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق والے واقعے میں جو ان کے گھر میں واقعہ پیش آیا تھا، کہتے ہیں پتہ نہیں کھانا کھانے والے کھا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ نیچے سے اور کھانا بڑھ رہا ہے اس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے یہاں کھانا کی دعوت جب گئے، 300 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، وہ کھانا جو 2-4 آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ یا تھوڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے پانی، جب ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا کہ تھوڑا سا پانی ہی لے آؤ، ایک باؤل کے اندر پانی رکھا گیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ 2 انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور وہ پانی بڑھتا گیا اور لوگ اس کو لیتے رہے، وضو بھی کرتے رہے، پیتے بھی رہے، تمام لوگوں نے اپنا جو پانی کے برتن تھے وہ بھی بھر لیے۔ یہ برکت ہے۔ کبھی یہ برکت اس طرح پر ہوتی ہے جیسے کسی کی آمدنی ہے، بھائی منتھلی 1000 پاؤنڈ ہے، اللہ نے اس کو اس میں اتنی برکت دی ہے کہ اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے اور اس میں سے کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک آدمی ہے جس کے اتنے ہی بچے ہیں، اسی علاقے میں رہتا ہے، لیکن اس کی آمدنی 2000 ہے، پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، قرضہ لینا پڑتا ہے، تنگی باقی رہتی ہے گھر میں۔ کبھی برکت اس طریقے پر ہوتی ہے کہ جو چیز استعمال کی ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے، جیسے آپ نے گھر میں بوائلر لے کے لگا دیا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے، کچھ نہیں، برابر کام کر رہا ہے،
اور وہی بوائلر کسی اور نے لگایا 5 سال میں بدلنا پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے گھر میں جو 15 سال سے چل رہا ہے یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ گھر کے اندر سے بہت سی چیزوں کو نکال دیتی ہے، یعنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ تو ایک برکت یہ ہے، برکات من السماء والارض۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں اس طرح برکت دے دیتے ہیں، کم عمری میں وہ کام کر دیتا ہے جو لوگ بڑی عمر میں کر پاتے ہیں۔ نوجوان ہے 30-35 سال کا آدمی، اس نے اتنے کام کیے، ایسے کام کیے کہ لوگ 60-70 پہ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں، وہ اس نے 35 سال کی عمر میں کر لیے۔ یہ برکت ہے۔ تو غرض ہے کہ ہر کام میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جہاں فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہم برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے رب کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو جھٹلایا، ہماری طرف سے پکڑ آ گئی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض۔ اب اللہ تعالیٰ جو آج آیت پڑھی گئی اس میں فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے جن کو ہم نے ان کے بعد وارث بنایا زمین میں؟ یعنی وہ جو ہلاک شدگاں قوم ہے، مہلوکین ہلاک ہو گئے، اس کے بعد جو دوسرے لوگ اس زمین میں آباد ہوئے، اس بستی میں آباد ہوئے، ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ جس طرح ہم نے اگلوں کی پکڑ کی ہے گناہوں کی وجہ سے، ہم ان کی بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والے، کیا ان کو یہ عبرت نہیں آتی؟ یہ واقعات سنا کر بتائے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ملک شام جاتے ہوئے، یمن جاتے ہوئے اس راستے سے گزرتے ہیں جہاں پر عذاب والی بستیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ ہم کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے پر قادر ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ہم ان کے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، عبرت کی جگہ سے گزرتے ہیں، پھر بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ۔ یہ جن بستیوں کے ہم حالات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے، لیکن فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جو ایک مرتبہ جھٹلا چکے پھر وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا۔ وہ 6 قوموں کے واقعات ختم ہوئے جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا تذکرہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف واضح نشانیاں لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی زیادہ آتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، جیسے جوتے کے 2 پیر برابر ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی تم ان قوموں کی طرح کام کرو گے، جیسے انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا آپ کی مراد اس سے بنی اسرائیل ہے؟ فرمایا ہاں، آف کورس بنی اسرائیل ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں زیادہ آئے کہ یہ امت اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت ایک حد تک مشابہت رکھتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات دیے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ عصا کو ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، شروع میں چھوٹا سانپ، پھر بڑا سانپ، پھر بڑا اژدہا۔ اسی لیے قرآن نے کہیں تو یہ کہا کأنہا جان، چھوٹا سا سانپ ہے، کہیں فرمایا کأنہا حیۃ تسعی، سانپ بن جاتا ہے۔
کہیں کأنہ ثعبان مبین فإذا ہوا ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گیا ہے۔ یا تو یہ کہ مختلف حالات میں مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، یا یہ کہ شروع میں چھوٹا، بعد میں بڑا، اور بعد میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے، سورج کی طرح لائٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ معجزات دیے گئے، 9 معجزات کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ 7 طریقے سے اللہ نے قوم کو عذاب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ختم ہوا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہ 5 عذاب کا ذکر یہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ 2 عذاب کا ذکر ہے اس آیت میں۔ فرعون کے پاس جب یہ نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، فرعون نے یہ کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تختہ پلٹ دیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اپنی زمین سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تمہارے جادو کا مقابلہ کریں گے جادوگروں کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مقابلہ کر لیتے۔ جادوگروں کو جمع کیا، بعض روایت میں کہ 10,000، بعض میں 40,000، بعض میں 70,000، 70,000 جادوگر جمع ہوئے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں کہ عصا ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، وہ بڑی بڑی رسی لے کر آئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا کریں، ہم آپ پہلے ڈالیں یا آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی ڈال لو۔ انہوں نے رسیاں ڈالی ہیں، اتنے بڑے میدان کے اندر یہ سب سانپ سانپ سانپ، پورا میدان بھر گیا۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ان الق عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی ہے، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر اپنے جادو کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، لیکن جس وقت یہ دیکھا کہ یہ سب ختم ہو گیا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حالات بالکل بدل گئے۔ فرعون کا تو مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے جادو کے زور سے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا، جو لوگ مقابلے کے لیے آئے تھے وہی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں یا کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، میں نے نا 1-2 خواب کا میں نے پوچھنا تھا۔ جی فرمائیں۔ میرا سب سے پہلا خواب مطلب یہ تھا کہ جیسے نا یہ گوشت کے نا جیسے 4-5 بوٹیاں ہیں، تو اس کو میں بولتا ہوں کہ نا آپ میرا نا صدقہ اتاریں، تو وہ نا صدقہ جیسے گھماتے ہیں سر پہ، اچھا وہ ویسے کرتے ہیں۔ اور ایک میں نے یہ دیکھا کہ بھی جیسے نا کوئی دروازے کے اندر مطلب جانا ہے میں نے نا، تو اندر جاتا ہوں تو کسی کے ہاتھ میں نا بچہ ہے، تو وہ بچہ میں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں، تو بچے کو میں کھلاتا ہوں، میں بولتا ہوں یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ بھی چھوٹا ہی میرے خیال سے ہوگا 10-12 دن کا یا ایسے ہوگا۔ اچھا اور ایک میں نے یہ کل رات کو ہی خواب دیکھا ہے کہ نا جیسے میرے تو ویسے باڈی میں بہت درد رہتی ہے، تو میرے والد صاحب نا وہ آتے ہیں لیکن وہ حیات نہیں ہے، تو وہ جیسے میرے کو تھوڑا سا دباتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں نا تیرے جسم سے پکڑ کے نا جو بھی مطلب یہ پٹاخے وغیرہ وہ نکال دیتا ہوں، تو وہ مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے نا اٹھاتے ہیں اوپر، مطلب اٹھاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں بس ابا بس مجھے مطلب نیچے اتارنے، پھر ایسے 1-2 دفعہ کر کے نا وہ اوپر تک اٹھاتے ہیں میرے کو۔ اچھا ہاں، اور جو میں نے پہلے دیکھا نا اس میں آیت الکرسی بھی پڑھ رہا تھا۔ کون سے خواب میں؟ دروازے والے خواب میں؟ جی دروازے والے خواب میں، مطلب وہ پھر وہ اسی سین میں دوسرا مطلب وہ چینج ہوتا ہے کہ کسی، پھر میں جیسے دروازے میں گھستا ہوں اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں اندر گھس کے نا آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تو جو میرے پیچھے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ چلیے شکریہ، السلام علیکم۔
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. اچھا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا ایک سوال کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، تو ایک آدمی ہے یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ ٹھیک غلط ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا ایک سوال ہے اور ایک خواب کے متعلق میں نے پوچھنا ہے. جی فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، تو ابھی 3-4 مہینوں سے ویسا یہ ہو رہا ہے کہ میں 2-3 دن کام کرتی ہوں اور 2-3 دن بیمار ہو جاتی ہوں اور چھٹی لینی پڑتی ہے مجھے. تو پلیز مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور میرا خواب یہ ہے کہ میں یہاں پہ جب تھی تو اکثر میں یہ خواب دیکھتی تھی کہ میں اکیلی جا رہی ہوں یا میرے ساتھ کوئی بچے ہیں یا کچھ ہے، تو میں کسی گلی کی طرف جا رہی ہوں تو وہ گلی مجھے آگے سے بند ملتی تھی. اچھا مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی چند دن ہوئے کہ میں ہالیڈے پہ پاکستان گئی ہوں، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب کہ ایک غار کی طرح ہے لیکن اس میں برف لگی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا راستہ ہے اندر جانے کا. تو میں اس کو ہاتھ سے ہٹاتی ہوں تو وہ برف ہٹ گئی اور مجھے اندر جانے کا راستہ مل گیا. تو پلیز اس کا مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جزاک اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. ہیلو میں خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میں ایک فرینڈ ہے، اس کی روڈ پہ گاڑی کھڑی کرتی ہوں تو اس کی بہو آتی ہے، کہتی ہے گاڑی موو کرو، تو میں موو کر سکتی ہوں. تو ایک اس کی بیٹی آتی ہے تو اس نے کپڑا سا پکڑا ہوتا ہے، کہتی ہے میں شوز آپ کے شوز میں تسمے نئے ڈالوں گی. میں کہتی ہوں میں نے نئے، کہتی ہے نہیں میں ڈال کے دوں گی، نئے والے ڈال کے دوں گی. تو پھر میرے شوز میں تسمے نئے ڈال کے دیتی ہے مجھے. کون یہ کرتی ہے نئے تسمے کون ڈالتی ہے؟ میری فرینڈ کی بیٹی. اچھا اس کی بیٹی. تو وہ کہتی میں اس کو زبردستی کہتی ہوں میرے نئے نہ ڈالو، کہتی ہے نہ میں ڈال کے دوں گی، نئے ڈال کے دوں گی. اس نے کپڑا سفید سا پکڑا ہوا تو کہتی ہے شوز میں ڈال کے دوں گی. تو ایک اور خواب دیکھا میں نے، میرے ابو ہیں تو میں روڈ پہ کھڑی ہوں تو میرے سارے جو ایک سائڈ کے بال گر جاتے ہیں، میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو میرے ابو ہیں تو ابو کہتے ہیں، میں کہتی ہوں ابو جی دیکھو میرے بال گر گئے، تو دیکھتے ہیں میرے ابو فوت ہو گئے. اچھا. اور دیکھتے پورے میرے جو سر کے بال میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں ابو جی دیکھو میرے بال، تو مجھے دیکھتے ہیں ایسے ہاتھ پکڑ کے میرے بال دیکھتے ہیں. بس یہی خواب دیکھی میں نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو پہلے تو جشن میلاد مبارک ہو مفتی صاحب. بس یہ پوچھنا ہے میں نے اپنے بارے میں، اپنے اور بیٹے کے بارے میں، جب سے میں اس ملک میں آئی ہوں تو کوئی سیٹ اپ نہیں ہو سکا. جی. کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے. تو کس اعتبار سے سیٹ اپ نہ ہو سکا مطلب؟ جی مکان یا خاندان کیا ہے؟ فیملی تو پاکستان ہوتی ہے، میں اور میرے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہوں. اچھا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں یہاں؟ جی. بیٹا پڑھائی کر رہا ہے؟ جی جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کم چھو؟ الحمدللہ. سلیم بھائی خیریت؟ بس تمہاری دعا ہے الحمدللہ. خبر بھیجو. بس تمہیں ہمڑا ہو کیا ہے؟ لندن میں ہوں خبر. لندن میں ٹھنڈی ہے. اچھا ہمڑا. مفتی صاحب اپنے ہمارے بے بات کرانی تھی. ایک تو خواب نے بارہ میں خواب میں ہلو آیت ہوتی ہے افحسبتم انما خلقناکم. اچھا. چلے ہوتی پڑی رہی બીજું એ કે અમારે છે ને આપણે ઠંડી પડી રહેલી છે કે ઝીક લોકોનો જરા ખ્યાલ કરે કે તમે પ્રોગ્રામમાં અનાઉન્સ કરે ને તો એમ સારું કહેવાય કે આપણને બી આપણા કમ્યુનિટીમાં લુક આફ્ટર કરે તો એમ સારું લાગે કે નેબર્સને ને જે ઝીક લોકો હોય ને તેને લુક આફ્ટર કરે તો વધારે સારું. ઠીક છે ઇન્શાલ્લાહ હું કહીશ. હા જઝાકલ્લાહ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ
ہمارا جو گھر ہے وہ باہر طرف سے کھلا ہوا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چاول باہر دروازے کے سامنے چاول پھینک دیتا ہے، کوئی 2-3 دن ہوئے ہیں تو میں بیڈ میں تھی تو ایسے پتا چلا کسی نے زور سے پانی کے چھٹے مارے، بہت زور سے آواز آتی ہے، اسی طرح شرارتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے گھر کے ساتھ. تو یہ پیچھے سے کھلا رہتا ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ ڈیٹیچ ہاؤس ہے نا، تو بند تو ہے لیکن گیٹ سے کوئی اندر آ کے ایسا کرتا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، میں جان نہیں چھوڑتا کون ہے کون نہیں ہے. اچھا اچھا، کوئی انسان ہے لیکن مطلب آپ کبھی نظر آیا وہ آپ کو؟ جی وہ نظر میرا بیٹا اس کو دیکھتا ہے لیکن اس نے کچھ چادر رکھی ہوتی ہے اوپر میں. اچھا، کیا آپ کا کوئی دشمن ہے، یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ میرا ایک اور سوال ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بری سوسائٹی میں گر گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے کہ دعا ایسی چیز بتائیں، دعا کریں کہ وہ اس گندی لوگوں سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی بتائیں گے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ ضرور. خصوصی دعا کرنا، کچھ پریشانی بھی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو گھر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ آمین آمین ثم آمین. اللہ آپ کو صحت دے تو اس طرح آپ پروگرام کرتے رہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تو میں اپنے جو فوت ہو گئے ہیں عزیز و اقارب ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بخشش کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے. اچھا، تو آیا وہ ہر ایک قرآن پاک کا پورا اجر ملے گا یا وہ اجر ڈیوائیڈ ہو جائے گا مطلب ہے؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ میں اپنے 4 عزیزوں کے لیے خیرات کرتا ہوں، 400 پاؤنڈ کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. بریک کے بعد انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.